بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اب جبکہ فوجی آپریشن شروع کر دیا گیا ہے اور ایک ایسے وقت میں جہاں پر وفاقی حکومت کو سامنے نظر آنا چاہیے، آپ کو نہ تو وزیر دفاع خواجہ آصف کا کوئی بیان اس حوالے سے نظر آئے گا کہ فوجی آپریشن شروع ہو رہا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، کب تک جاری رہے گا، کس لیے یہ آپریشن کیا گیا ہے، کیا ہو رہا ہے اس فوجی آپریشن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جا رہا وفاقی حکومت کی طرف سے، نہ وزیر اطلاعات تارڑ صاحب جو ویسے ہر جگہ پر تحریک انصاف کے بارے میں ہو تو پریس کانفرنس کرنی ہو تو وہ کمرے میں بیٹھ کر ویڈیو پیغام جاری کرنے کے ماہر ہے، پریس کانفرنس بھی اس طرح نہیں کرتے، اس کام میں آگے ہے، لیکن اس فوجی آپریشن کے بارے میں نہیں بتا رہی وفاقی حکومت۔ اگر کہیں سے کچھ رپورٹ ہو رہا ہے تو صوبائی حکومت کی طرف سے ہو رہا ہے، اور آپ دیکھیے کہ اس فوجی آپریشن کی ضرورت کیوں پڑی، اس پر بی بی سی نے پوری تفصیل لکھی ہے، تمام لوگوں سے بات کی ہے، صحافیوں سے بات کی ہے، مقامی لوگوں سے بات کی ہے کہ اس کی آخر ضرورت کیوں پیش آئی، کیا وجہ تھی کہ 3 مہینے سے اتنی کوششیں کی گئی کہ کرم میں دیگر علاقوں میں امن ہو سکے، جرگہ کیا گیا، سب کچھ ہوا، اس میں صوبائی حکومت نے بھی کوششیں کی، لیکن ناکامی اس لحاظ سے ہوئی کہ دہشت گردوں نے حملے شروع کر دیے۔ جب بھی قافلے گزرتے تھے تو وہاں پر دہشت گردی ہوتی تھی، شرپسند عناصر وہاں پر ایکٹیو ہو گئے اور قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ وہ علاقے جو اوپر کی طرف تھے وہاں پر نہ ادویات پہنچ رہی تھی، نہ خوراک پہنچ رہی تھی، تو 3 مہینے سے جاری کشیدگی تھی کہ حملے ہو رہے تھے، کبھی ایک طرف سے حملہ، کبھی دوسری طرف سے حملہ، اور اس میں سینکڑوں جانیں چلی گئیں، لوگوں کو قتل کیا گیا بڑی بے دردی سے، قافلے لوٹے گئے۔ معاہدہ ہونے کے بعد بھی جب قافلے جا رہے تھے تو سیکورٹی فورسز ساتھ ہی، ان پر بھی حملے کیے گئے، سیکورٹی فورسز کے بھی لوگ شہید ہوئے۔ تو اس کے بعد کوئی صورت نہیں بچی تھی کہ اس طرح سے کوئی آپریشن کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تھا ہی نہیں۔ اگر جب فضل الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی آپریشن کی راہ ہموار کی جا رہی ہے، یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے، وہ شاید اس طرح پر ایک تنقید کر رہے تھے، لیکن اس کے علاوہ حکام یہ کہتے ہیں اور کوئی حل ہی نہیں بچا تھا اس کے علاوہ کہ آپریشن کیا جائے، کیونکہ مقامی آبادی میں یہ شرپسند گھس رہے تھے، جب بھی وہاں سے کوئی قافلہ گزرتا تھا لوگوں کے لیے کوئی سامان لے جانے کے لیے، اس پر حملے شروع کر دیتے تھے، ڈرائیورز کو وہاں پر ہلاک کر دیا گیا، گاڑیوں کو لوٹ لیا گیا، آگ لگا دی گئی، کبھی بازاروں میں حملے ہو رہے ہیں، لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ تو اب یہ ہوا کہ جو بنکرز دونوں جانب سے دونوں گروپوں نے قائم کیے ہوئے تھے ان کو مسمار کیا گیا، ان کو ختم کیا گیا، اسلحہ لینے کی بات ہوئی کہ سب سے اسلحہ لینا ہے، تو اس میں آپریشن کے علاوہ کوئی حل نہیں بتایا جا رہا تھا۔ اب ایک ایسے وقت میں جہاں ہمیں اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں، فوجی آپریشن، اس کی پوری ڈیٹیل بھی ہے، اس پر میں آتا ہوں ساتھ۔ اس میں اب تک کیا ہوا ہے، گولہ باری بھی کی گئی ہے، گن شپ ہیلی کاپٹروں کا بھی استعمال کیا گیا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ اطلاعات آئیں گی، بہت سے لوگوں کو وہاں سے کہا جا رہا ہے نقل مکانی کر لیں جائیں، کچھ لوگ آ گئے ہیں، لیکن کیمپس جو لگائے گئے ہیں لوگوں کی سہولت کے لیے، وہاں لوگ کم آئے ہیں، زیادہ تر لوگ رشتہ داروں کی طرف جا رہے ہیں، کرائے کے مکانوں میں جا رہے ہیں، وہ کیمپس میں آنا پسند نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک صورتحال ہے کہ کب تک آپریشن جاری رہے گا۔ پھر یہ بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ جی کسی طرح اس کو ملتوی کر دیا جائے، سردی بہت ہے، ذرا سردی کم ہو جائے، تو پھر حکام نے وہاں پر کہا، خاص طور پہ سیکورٹی کے لوگوں نے، کہ نہیں، ناگزیر ہو چکا ہے، ہم اور ڈیلے نہیں کر سکتے، تو لہٰذا پھر یہ آپریشن اب کیا جا رہا ہے۔ اب ایک طرف تو یہاں پر واقعی حکومت میں کی نظر نہیں آ رہی، اگر کسی کا بیان ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کر دیجیے گا کہ کیا وہ اس بارے میں بات کر رہے ہیں، میری نظر سے ہو سکتا ہے نہ گزرا ہو، کیونکہ اس پر مسلسل ایک بریفنگ ہونی چاہیے، بات ہونی چاہیے، ورنہ تو عمران خان کے خلاف کوئی مقدمہ آ جائے، القادر ٹرسٹ جیسا، یا کوئی اور بات ہو جائے، تو صبح سے لے کے رات تک پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، پوری ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں، بڑا کچھ کہا جاتا ہے، بہت کچھ کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف کیا ہے کہ جو کام یہ حکومت کرتی ہے کہ جہاں پر آ کر سامنے سے لیڈ کرنے کی بات ہو، لوگوں کو بتانے کی بات ہو، وہاں پر غائب ہو جاتے ہیں۔ کچھ اسی طرح سے ہمیں چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب کا بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ 1 ہفتے کی چھٹیوں پر چلے گئے ہیں۔ اب اس پر سب حیران ہے کہ یہ کیا ہے، کہ پتہ نہیں چیمبر ورک کریں گے، نہیں عدالت نہیں لگے گی، اب چیف جسٹس عدالت میں نہیں بیٹھیں گے پورے 1 ہفتے کے لیے، جب اس وقت ادارے میں ایک شدید لڑائی چل رہی ہے، یہ سب پر واضح ہے، اور اس میں نظر آ رہا ہے کہ معاملات نہیں سمجھ رہے۔ آج بھی جس طرح منصور علی شاہ صاحب نے جھوٹ پکڑے ہیں رجسٹرار کے، جو کچھ ہو رہا ہے کہ آج بھی سماعت میں ہوا کہ جی ایک بینچ بنایا، اس کو آپ نے توڑ دیا، دوسرا بینچ بنایا، اس کو بھی توڑ دیا، یہ تو مذاق ہو رہا ہے۔ عقیل عباسی صاحب نے تو کھری کھری سنا دی چیف جسٹس کو کہ عائشہ ملک صاحبہ کو بھی پھر نکال دیا جب توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کیا گیا، پہلے عرفان سعادت کو نکالا، عقیل عباسی کو ڈالا، پھر اس کے بعد عائشہ ملک کو نکال دیا، بینچ توڑتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یہاں پر، کیا کر رہے ہیں، اور یار فریدی صاحب چلے گئے ہیں چھٹیوں پر، وہ ہیں ہی نہیں۔ یہ ایک عجیب صورتحال ہے، مگر آج کی سماعت کے بعد نظر یہ آ رہا ہے کہ معاملہ فل کورٹ کی جانب جا رہا ہے۔ جی ہاں، یہ بریکنگ نیوز، بڑی خبر ہے، فل کورٹ، اور یہ بات پوچھی گئی آج عدالت میں جب منصور علی شاہ صاحب، عقیل عباسی صاحب یہ توہین عدالت کی کارروائی کو دیکھ رہے تھے۔ اب کل 9:30 بجے مزید کارروائی آگے بڑھے گی، تو بیرسٹر صلاح الدین صاحب اس میں شامل ہیں جو عدالت کو اسسٹ کر رہے ہیں یا عدالت میں پیش ہو رہے ہیں بطور وکیل۔
انہوں نے کہا کہ یہ بینچ نہ صرف یہ کہ اس کو اختیار ہے کسی بھی بینچ کو سپریم کورٹ کے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ جب کیس آ گیا ہے تو کیا یہی بینچ سنے گا یا کہیں اور بھیجنا ہے، وہ اختیار اس بینچ کا ہے کہ دائرہ اختیار اس کا بنتا ہے نہیں، یا یہ عدالت یہ کیس سن سکتی ہے نہیں سن سکتی۔ جب عدالت میں ایک کیس آ گیا ہے تو پھر عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ اس کی جوریسڈکشن، اس کا دائرہ اختیار ہے یا نہیں ہے، تو ورنہ وہ کہے کہ جی ہمارا نہیں بنتا کہیں اور بھیج دیں۔ تو جب وہ عدالت کہتے کہ ہمارا دائرہ اختیار ہے، پھر اس کو اس طرح سے کہ انتظامی امور پر کہ کوئی بھی واٹس ایپ پر بیٹھ کر، کوئی ٹیکسٹ میسیجز پہ بیٹھ کے کوئی کمیٹی بیٹھ جائے، کوئی دفتر میں بیٹھ کے وہاں پر عدالت کے فیصلے کو ختم کر دے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ آج تک نہیں ہوا۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی اختیار ہے کہ یہ بینچ یہ کہہ سکتا ہے کہ معاملہ فل کورٹ کو بھیجا جائے، یہ فیصلہ یہ بینچ دے سکتا ہے۔ اب ایسے وقت میں جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یا افریدی صاحب امین الدین بیٹھ کر وہاں پر کمیٹی کھیل لیتے ہیں، یا افریدی صاحب چلے گئے ہیں چھٹیوں پر، یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔ ادارے میں ایک کشمکش ہے، عدم استحکام ہے، ہجان ہے، تباہی اور بربادی ہمیں نظر آ رہی ہے، کس طرح سے حکومت نے زہر گھول دیا ہے سپریم کورٹ کے اندر۔ اور آپ دیکھیں کبھی ان کے دور میں سپریم کورٹ پر حملے ہوتے ہیں، کبھی ان کے دور میں سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد نہیں ہوتا، یہ اس کو کس طرح گروپنگ کا، تباہی کا شکار کر دیتے ہیں۔ آج تک آپ دیکھیے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، یہ نون لیگ کے دور میں ہی کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ کرتے یہ ہیں کہ اداروں کو تباہ کر کے ہر ایک ادارے کو پولیس کا محکمہ بنا دیتے ہیں۔ جس طرح پولیس میں ہوتا ہے نا کہ ان کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ فلاں کو نکال دو، اس کو رکھ لو، یہ سارے ہمارے ذاتی نوکر بن کے رہیں، جس طرح ہم کہیں وہ کہیں، کوئی میرٹ نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ تو انہوں نے پولیس کے محکموں جس طرح برباد کیا، یہ مشہور ہے کس طرح وہاں پر بھرتیاں کی اور کیا ہوا۔ اسی طرح سے یہ سب اداروں کے ساتھ کرتے ہیں، تمام اداروں میں یہ اپنے لوگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری غلامی اور ہمارے آگے سب جھکیں، اور یعنی سب ہمارے نوکر بن کے رہیں۔ تو کیا عدلیہ ہو، کیا سپریم کورٹ ہو، دیگر جتنے بھی ادارے ہیں، سب اداروں میں اپنے لوگ بھرتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ذریعے اقتدار چلاتے ہیں۔ یہی کوشش اب آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اسی طرح یہ ادارے تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ پی آئی اے، سٹیل مل، باپڈا، سب ادارے جو پاکستان میں تباہ ہوئے ہیں، یہ ایسے ہی ہوئے ہیں۔ اس طرح نہیں ہو گیا کہ ایک دن میں یہ تباہ ہو گئے صرف اپنے لوگوں کو لگانے کے لیے۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے، یہ عدلیہ میں اسی طرح سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اب لوگ جو سمجھ رہے تھے کہ یا افریدی صاحب شاید قاضی فیصل سے مختلف ہوں گے، لیکن لگ رہا ہے وہ قاضی فیصل پلس ہے، جہاں حکومت جس طرح سے چاہتی ہے اجلاس بھی بلایا جاتا ہے، جس طرح چاہتی ہے حکومت کی جو خواہش ہو کہ بینچ ادھر ہو جائے ادھر ہو جائے، اس طرح سے بھی ہو جاتا ہے، کمیٹیاں بھی بیٹھ جاتی ہیں، جس طرح کے ججز حکومت چاہتی ہے اس طرح کے ججز بھی لگ جاتے ہیں، سب کچھ اس طرح سے ہو رہا ہے۔ بہرحال جو تفصیل اس کی آ رہی ہے، کرم میں جو سیکیورٹی فورسز نے آپریشن لانچ کیا ہے، اس میں جناب بی بی سی بھی اس پہ تفصیل شائع کر چکا ہے، ڈان بھی لکھ رہا ہے کرم میں آپریشن جاری، فورسز کی شرپسندوں کے ٹھکانوں پر گن شپ ہیلی کاپٹر سے گولہ باری، اور اب مختلف علاقوں میں شرپسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے ہیلی کاپٹر کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپریشن کی وجہ سے 19 جنوری سے بگن اور گردنواہ میں کرفیو نافذ ہے، جس کی وجہ سے کئی خاندان چپری پٹک کے راستے ضلع ہنگو کے علاقے ٹل منتقل ہونے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ 2 گن شپ ہیلی کاپٹروں نے بستی کرم کے علاقے پسوانی، مندرا، سنگروبا اور جرنی میں عسکریت پسندوں کے مشتبہ ٹھکانوں پر گولہ باری کی۔ البتہ شرپسندوں کی جانب سے کسی جانی نقصان کی اطلاع ابھی تک نہیں ہے۔ فوج کی قیادت نے اتوار کی رات شروع کیے گئے آپریشن سے باخبر ذرائع نے بتایا کہ 31 دسمبر کو دونوں گروپوں کے درمیان ہونے والے امن معاہدے کے مطابق مختلف مراحل میں ہتھیار جمع کیے جائیں گے، بنکرز کو مسمار کیا جائے گا، اور اس طرح سے رٹ وہاں پر قائم کی جائے گی۔ یہ نہیں کہ جی کوئی بھی قافلہ جا رہا ہے تو اس کو لوٹ لیا جائے، تباہی ہو، بربادی ہو۔ اب اس کے لیے یہ فوجی آپریشن باقاعدہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کب تک یہ فوجی آپریشن جاری رہتا ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اس کے بعد مکمل امن بحال کیا جا سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔